وہ اس لیے نکلتے تھے کہ پتہ کروں کوئی دکھی تو نہیں، کوئی تکلیف میں تو نہیں، کوئی آزمائش میں تو نہیں۔ دیکھیں نا، کام وہی ہے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، ساری دنیا کرتی، لیکن وہ ایکم احسن عملا، کردار کس کا ستھرا ہے، ذہن کس کا اونچا ہے، ذوق کس کا بڑا ہے۔ زندگی وہ بھی بتا گئے، ہم بھی گزار رہے ہیں، لیکن وہی کمزور باتیں اور وہی روایتی گفتگو اور وہی لب و لہجہ اور وہی دنیا داری کے مخصوص سی ہماری گفتگو، فلاں کیا کر رہا ہے، کہاں پہنچ گیا۔ اگر پیسے کسی نے نہیں کمائے تو کہاں نکھٹو ہے، تب نہیں کمائے، اور اگر زیادہ کما لیا تو کہنے لگے ایک نمبر طریقے سے تو نہیں کمائے جا سکتے، یہ کوئی غلط رستہ بڑی گفتگو ہے بس، نشستن گفتن برخاستن۔ تو اعلیٰ کام، اعلیٰ کردار ان لوگوں، حضرت عمر گزر رہے تھے تو غلام ساتھ تھا، ایک شخص کو دیکھا کہ مدینے کے باہر خیمہ لگایا ہوا ہے، بھئی خیریت ہے، یہاں خیمہ کو لگایا؟ کہنے لگا امیر المومنین سے ملنے آیا ہوں، رات ہو گئی تھی تو سوچا یہیں قیام کر لیتا ہوں، صبح ان سے ملوں گا۔ تو فرمایا اندر کسی کے درد سے کراہنے کی آواز آتی ہے، کہنے لگا میری بیوی ہے اور بچے کی ولادت کا وقت آ گیا، تکلیف میں۔ حضرت عمر دوڑے گھر گئے، اپنی اہلیہ سے کہنے لگے نیکی کمانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا ہے، مقصد سمجھ گئے تھے نا وہ لوگ، بالکل ہے۔ فرمایا جو ضرورت کی چیزیں ولادت کے وقت ہوتی ہیں لے لیں، کچھ گھی لے لیا، کچھ چنے لے لیے، کچھ ضرورت کی چیزیں لے لی، خاتون کو ساتھ لیا۔ یہ خاتون اول کی بات کر رہا ہوں، میں خاتون اول کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں۔ حضرت عمر نے اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا، جہاں وہ شخص تھا وہاں آئے، اہلیہ نے حضرت عمر کے ذمہ کام لگایا، آگ جلا لیں، یہ تیل لے لیں، فلاں فلاں چیز گھی میں ڈال لیں، بنانی شروع کر دیں۔ فاروق اعظم نے ہاتھ کے اندر پکڑا ہوا برتن، چمچہ، ڈوئی بھی آخ لی دے، پنجابی ہے نا ہم، تو وہ کام کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، آگ جلا رہے ہیں، خاتون اندر ڈیوٹی کر رہی۔ تو وہ شخص جو تھا نا جس کی بیوی تھی، وہ کہتا ہے میں 2-3 دفعہ کا غلام ادھر آ، فلانی چیز بتا۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ امیر المومنین نے کو بندہ کھڑا کیا آنے جانے والے مسافروں کا خیال کرے۔ میرے ذہن 2-4 دفعہ میں نے اپنے لفظوں میں بات بھی کہہ دی، لیکن جب اندر میرے بچے کی ولادت ہوئی تو اندر سے میری بیوی بولی اور حضرت عمر کی اہلیہ بولی اور بول کے کہنے لگی امیر المومنین مبارک ہو، آپ کے دوست کو رب نے بیٹا دیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں باہر کھڑا تھا، وجود تڑپ گیا، آنکھیں برس پڑی، کبھی نہیں رویا تھا پر کیفیت عجیب بن گئی، کوئی تقریر نہیں سنائی، کوئی اعلیٰ شعر نہیں انہوں نے پڑھا، میں نے جوں لے کر ان کے سر سے پاؤں تک دیکھا، میں نے کہا یہ وہی شخص ہے جس کا نام لے تو کیسر و کسرا کانپ جاتے ہیں، یہ وہی شخص ہے۔ میں نے جمعے میں کہا تھا کہ روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو دیانتداری کا ہوتا ہے۔ ہاں بڑا مال کما کے لوگوں نے بنائی ہوتی ہے، کار کوٹھی تو بندے کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں 2 نمبر طریقے سے آیا ہے، اور 13ویں 14ویں گریڈ کا ملازم ہو تو اس کے سامنے بہت بڑا افسر ڈر رہا ہوتا ہے یار بندہ دیانتدار ہے، یہ رشوت نہیں لیتا، سفارش نہیں مانتا، یہ میرٹ پہ کام کرتا ہے۔ تو روب تو آپ کی دیانتداری کا ہے، آپ کی سچائی کا ہے۔ اپنی زندگی میں جو لوگ مقصد سمجھ گئے، مقاصد پا گئے، کچھ کر گئے، ہم ذرا الجھ گئے ہیں۔ پہلے اتنا شاندار مکان بناتے ہیں، پھر مرنے کو کس کا دل چاہے، اتنی محنت کر کے جو ہے وہ کوٹھی بنائی ہے تو اب چھوڑ کے کون جائے۔ وہ تیار بیٹھے تھے، انہیں نبی کریم نے کہا تھا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، تم نے مسافروں کی طرح رہنا ہے۔ او میرے بھائی، کبھی دیکھا ہے ایئرپورٹ پہ مسافر لڑتا ہو کہ میں نے یہ جگہ خریدنی ہے؟ اسے پتہ ہے کہ ابھی فلائٹ آنی ہے، میں نے تو چلے جانا ہے۔ ریلوے اسٹیشن پہ جو جگہ ہوتی ہے وہ خریدنے کے لیے لوگ رٹا نہیں ڈالتے، انہیں پتہ ہے پہلی ٹرین سے چلے جانا ہے۔ بس سٹاپ پہ جھگڑے نہیں ہوتے کہ یہ کرسی میری ہے، جانا جو ہے مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، ایویں کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے۔ اتنا زیادہ مقصد نہیں نا جب سمجھتے تو بے چین ہے، بے قرار۔ بعض لوگوں نے اتنے پیسے جمع کر لیے کہ اتنے کھا نہیں سکتے، اتنی ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود ہے کہ وہ دوڑ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے۔ بادشاہوں کے بڑے بات ہوتی ہے، ہمارے ملک میں ایسے بھی بادشاہ گزرے ہیں کہ جو سفر پہ جاتے تھے تو خانسامے بھی لے جاتے تھے، باورچیوں کو بھی لے کے جاتے تھے کہ کھانا میری مرضی کا ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پانی مانگا، امیر المومنین، تو صحابہ نے نا شہد ملا پانی پیش کیا۔ کوئی اتنی لمبی بات تو نہیں، لیکن صدیق اکبر روئی پڑے، اور اتنا روئے کہ ہجکیاں بن گئی۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں تھا کس بات پہ رو رہے ہیں، پر ہم بھی رو پڑے۔ حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے یار مجھے آسانیوں میں مبتلا کرنے لگے ہو، مجھے ان دنیا کی لذات میں الجھانے لگے ہو۔ میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو اللہ کے رسول فرما رہے تھے پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا۔ میں نے پوچھا حضور آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے دنیا میرے پاس آئی تھی، وہ قریب کرنا چاہتی تھی مجھے، تو میں نے اسے کہا پیچھے ہٹ جا، میرے نیڑے نہ آنا، دور ہٹ جا۔
تو ہٹ تو گئی ہے پر جاتی دفعہ کہہ گئی ہے سونیا آپ تو بچ گئے ہیں پر آپ کے بعد والے کیسے بچیں گے؟ تو مجھے سینے سے لگا لیں، گلے سے لگا لیں، مقصد اپنا سمجھیں، اعمال کا حسن پیدا کریں۔ اگر انسان کا مقصود مال کمانا ہے تو اگر مال مل گیا تو اس کے بعد پھر کیا کرے گا؟ کسی نے طے کر لیا تھا کہ بہت بڑی گاڑی اور بہت بڑا بنگلہ مجھے چاہیے، تو وہ بنگلہ اسے مل گیا، گاڑی آ گئی۔ اب تو مقاصد چونکہ طے نہیں ہوتے، تو جو چیز انسان چھوٹا سا مقصد طے کرتا ہے وہ اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ میں نے ملک سے باہر جانا ہے، گھر سیٹ کرنا ہے، ساتھ والا پلاٹ لینا ہے، ہو گیا سارا کچھ، تو اب وہ پھر انسان بے چین ہو جاتا ہے، پریشان رہتا ہے، کہتا ہے سمجھ نہیں آتی مطلب مقصود کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک تنکا بے مقصد پیدا نہیں کیا، اتنا سونا انسان کیسے بے مقصد پیدا کر؟ تو رب کریم نے ہمیں بتایا کہ مقصد تو تمہارا ہے، مقصد ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے تاکہ پتہ چلے تمہیں اچھے عمل کون کرتا ہے، تم کس قدر زیادہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہو، کس قدر زیادہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہو، کس قدر زیادہ لوگوں کی خدمت کرتے ہو، کس قدر زیادہ تم دین کی تبلیغ میں، اشاعت میں، ابلاغ میں، ترویج میں کردار ادا کرتے ہو۔ با مقصد تمہیں بنایا، با مقصد اچھا ترین عمل تم میں سے کون کرتا ہے، اس لیے موت اور حیات پیدا کی تھی کہ تم نے ستھرے سے ستھرے اعمال، بہتر سے بہتر کردار، اعلیٰ سے اعلیٰ تمہارا انداز زندگی۔ دیکھیں ہم نے لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تکلیف کا سامان بنتی ہیں۔ اب انہی لوگوں کے ساتھ اللہ نے ہمیں مل کے رہنے کا حکم دیا، ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، تو ساتھ ساتھ نہ درگزر کا بھی کہا، معافی کا بھی کہا۔ جب انسان معافی کر دینے والا ہو جاتا ہے، درگزر والا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے، بڑے دل والا ہو جاتا ہے، بڑے حوصلے والا ہو جاتا ہے، بڑے ضرب والا ہو جاتا ہے، اس کی زندگی حسین ہوتی۔ تو یہاں آئے تھے کچھ کام کرنے، وہ جو ہم نے مقصود بنائے تھے نا، مطلب اچھے کپڑے، اچھی دنیا داری، اچھی گاڑی، اچھا موبائل سیٹ، وہ چونکہ مقصود نہیں تھا تو ان چیزوں کے حصول کے باوجود بھی لوگ پریشان ہیں۔ مقصود یہ تھا کہ بہترین عمل، سونا عمل، اعلیٰ ترین عمل میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے نا وہ عمل کر کے دکھایا۔ اعلیٰ ترین مزاج رکھتے تھے اور اعلیٰ ترین خدمت، یعنی لوگ ان کا کردار دیکھ کے نا، کردار اور عمل دیکھ کے، ہم تو لمبی تقریریں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، بڑا کچھ بتانا پڑتا ہے، لیکن وہ بس تھوڑا سا نا لوگ ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے، آتے جاتے تھے، اتنی دوڑ ہے کہ آگے بڑھ کے اور لینا ہے، اور لینا ہے، عالم مزید کا رٹا، وہ سمجھ گئے، ہم نا اڑے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں صحیح بات کا پتہ چل گیا ہے، وہ فیصلہ کرنے میں دیر کر رہے ہیں، انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ میں وقت پہ مسجد آیا کروں، انہیں سمجھ آ گئی ہے بہتر یہ ہے کہ سویرے اٹھ کے نا واٹس ایپ بعد میں دیکھوں، پہلے قرآن پاک کی زیارت کر لیا کروں۔ سمجھ انہیں ہے، سمجھ ہے کہ باتیں زیادہ کرنے سے بہتر ہے درود و سلام زیادہ پڑھا جائے، پتہ انہیں ہے، وہ فیصلہ ہی نہیں کر رہے، ارادہ نہیں بنا رہے، توجہ نہیں کر رہے۔ جب بہت زیادہ بندہ دنیا داری میں الجھ جاتا ہے نا، بہت زیادہ، آسانیاں تو بندے کو جینے نہیں دیتی۔ پہلے انسان کہتا ہے کہ موٹر سائیکل ہو جائے نا تو چلو سفر آسان ہوگا، پھر موٹر سائیکل کہتا ہے ٹائر 2 ہیں، 4 ٹائروں والی ہونا، چلو مہران ہی ہو جائے خیر ہے، لیکن مہران میں بیٹھتے ہی اسے خیال آتا ہے کہ اس کی تو سیٹیں تنگ ہیں، پھر اس سے بڑی گاڑی چاہیے۔ یہ روز دوڑ ہے، 5 فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا، یہ دوڑ ہے، یہ ختم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے، ہمیں تو نا جی ایک سے ایک کھانا، اور آج یہ نہیں کھانا، آج میری مرضی کا کھانا، یہ میری مرضی کا، یہ میرے بچے کی مرضی کا، یہ فلانے کی مرضی کا، وہ خواہشات کا انبار۔ اور نفس بچے کی طرح ہوتا ہے، خواہش پوری کرو تو فوراً ہی دوسری بھی بتا دیتا ہے، دوسری پوری کرو تو تیسری کی بھی خبر دے دیتا ہے۔ ہم نا جو کہ الجھ جاتے ہیں، پھر وہ الجھاؤ ہمیں باہر نہیں نکلنے دیتا۔ اگر تھوڑا تھوڑا کر کے، میرا مطلب یہ ہے کہ زندہ رہنے کے لیے روٹی کھانی ہے نا، مثلا روٹی کا لطف کتنی دیر ہوتا ہے، جتنی دیر منہ میں چباتے ہیں، اس کے بعد ختم۔ تو کپڑا تو پہننا تھا بدن چھپانے کے لیے، اس میں وہ کدھر سے آ گئی ساری کہانیاں جو آج بن گئیں۔ اور اتنے میں نے عجیب و غریب نظام دیکھا ہے کہ نوجوان ہے، اچھا بھلا سیانا آدمی، کپڑے اس نے تازے سلوائے ہیں اور 99 لوگوں نے کہا صحیح لگ رہا ہے، تو صرف ایک نے کہا نہیں ٹھیک لگ رہا، وہ پریشان ہو جاتا ہے، کہتا بھی اس کا کچھ کروں، کیوں؟ اس لیے کہ یہی سارا مقصود سمجھ لیا ہے، کپڑے پہننا، اسی میں الجھ جانا۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں، میں خود کسی دوسرے کی بات نہیں کرتا، بہت زیادہ عمر نہیں میری، میں خود جایا کرتا تھا، شادی کوئی آ گئی تو 2-3 دن پہلے ابا جی کہتے تھے پرانے جوتے کچھ گنڈوا لا، کچھ پالش کرا لا، توڑے میں ڈال کے جانا موچی کے پاس،
اس نے کچھ سیٹ کر دینے. اب کہاں رہ گیا جی یہ کام؟ چھٹی نہیں ہو گئی. اب کون سا ایسا سلسلہ ہے؟ وہ جو کہیں سے کپڑا تھوڑا پھٹ جاتا تھا نا تو اماں اس کو اس طرح پیوند کراتی تھی کہ ڈیزائن بھی بن جاتا تھا اور کام بھی چل جاتا. کدھر گیا وہ دور؟ لیکن تکلیف دیکھ لیں آج پہلے سے زیادہ ہے, لڑائی پہلے سے زیادہ ہے, آزمائش پہلے سے زیادہ ہے. کیوں؟ جتنی بھی خواہشات آپ بڑھاتے جائیں گے نا مقصد فوت ہوتا جائے گا. جتنی بھی مقصود سفر کرنا ہے, گاڑی دکھانا تو مقصود نہیں نا, لیکن ہمیں وہ والی گاڑی چاہیے کہ لوگ ایک دفعہ انگلی منہ میں ڈالیں کہ وہ خود اس گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے. ہم مقصد سے پیچھے ہٹیں گے جب پھر تکلیف میں آئیں گے, پھر آزمائش. زندگی میں ہم نے جو چیزیں مینج کی ہیں وہ ساری دوسروں کے لیے ہیں, ہمارے لیے کوئی شے بھی نہیں. ولیمے پہ گئے تاکہ برادری راضی ہو جائے, تعزیت کے لیے گئے تاکہ محلہ راضی ہو جائے, فلانا کام کیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ میرے حق میں ہو جائیں. ساری زندگی دوسروں کے لیے جی کے گزار دی, اور آپ نے 99 نیکیاں کی, ایک خامی آئی تو لوگ تو وہ تھے جو پھر بگڑ گئے. بہتر نہیں بندہ رب کو ہی راضی کرے. واللہ ورسولہ احق ان یرضوا, اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حق ہے کہ انہیں راضی کیا جائے, ان کا زیادہ حق. اپنی زندگی میں معاملات کو ترتیب دیں, ایک مخصوص ذہن بنائیں. اتنا سویرے قرآن شریف پڑھنا ہے, اتنا درود پاک, اور یہ راز ہو ہمارا اور ہمارے رب کا, یہ راز ہو. اتنی دیر مصلی پہ بیٹھنا ہے. میرے ایک دوست ہے ڈاکٹر صاحب, میں بیٹھا تھا تو وہ ایک شخص کو کہہ رہے تھے تیرے دل میں کچھ باتیں ہیں نکال دے تاکہ تیری ٹینشن ریلیز ہو جائے, تیری صحت ٹھیک ہو جائے گی. تو بندہ کہہ رہا تھا اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. تو میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات میں بھی کر لوں. نے کہا آپ بھی کر لیں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ دکھ بڑے ذاتی اور نجی ہوتے ہیں, بندہ کسی کے سامنے کہہ ہی نہیں سکتا, بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں. وہ آپ کسی کے سامنے جتنا مرضی کوئی قریبی ہو, وہ بندے کی اپنی اندر کی کچھ ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں اندر کی. آزم گنڈاں دے وچ گنڈاں دس کیڑی کیڑی کھولا, بڑے مسئلے ہوتے ہیں, آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو کہنے لگا پیر صاحب حال تو ہوگا نا. میں نے کہا بالکل ہے, ہمیں ہمارے دین نے دعا سکھائی ہے, جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ اپنے رب سے کہہ دو. اللہ کے حضور عرض کر دو, کشکول طلب دراز کر کے کہہ دو مالک یہاں پریشان ہوں. وہ بڑا کریم ہے, عطا بھی کرے گا اور پردہ پوشی بھی فرمائے گا. اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. اپنی زندگی میں حسن اعمال کا پیدا کریں, اعمال کا, کہانیوں کا نہیں, باتوں کا نہیں, تصویروں کا نہیں, نئی سے نئی پکچر کا نہیں, اعمال کا. اور خوبصورت ترین طریقہ ہو. دیکھیں نا مشکل سے بھی تو نماز پڑھنی ہے نا. سویرے ابا بڑے غصے میں تھے تو پھر مجھے اٹھنا ہی پڑا, تو اس طرح بھی تو پڑھنی ہے. تو اگر بندہ ذوق سے اٹھے اور ذرا سونا کر کے وضو کرے اور ذرا صحیح کر کے مصلی بچھائے اور سجدہ کرے تو ذرا ذوق سے کرے. مجھے سوز دے, مجھے ساز دے, مجھے نیم شب کا نیاز دے, دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں, مجھے ایسا ذوق نماز دے. اس ذوق کے ساتھ آگے بڑھے. مقاصد جب بندہ سمجھ جاتا ہے نا, مقاصد, پھر اس کے لیے آسانی ہوتی ہے. میں نے عرض کیا تھا زیادہ باتیں نہیں کرنی, مقصود تو ایک پیغام دینا ہے. اب ہم نے جانے والوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ کہ اپنا مقصد ٹھیک کرنا ہے کہ جو رخصت ہو گئے اپنے بزرگوں کو نا یاد رکھیں. اصل کام ہے ان کو بول کے بتائیے. سال کے بعد ختم, بڑی اچھی بات ہے, سسماہی ششماہی سیماہی سب ٹھیک ہے, ان کو یاد رکھیں. حضور نہ یاد رکھتے تھے, اپنی والدہ کا ذکر کرتے تھے, اپنے والد کی بات کرتے تھے, اپنے دادا کا ذکر کرتے تھے. اپنے جانے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئیں تو حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور اکثر گھر میں ان کا ذکر کرتے تھے. اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں, ان کا ذکر کریں. ان کو نا والد کے لیے نا والد ہونا شرط ہے, پی ایچ ڈی ہونا شرط نہیں. والد کے لیے والد ہونا شرط ہے, مفتی ہونا شرط. والد ان پڑھ بھی ہو تو بچے کو سمجھانے کا سلیقہ سے اللہ اسے عطا کاری دیتا ہے. ماں بالکل ان پڑھ بھی ہو تو بچوں کو سمجھانے کا طریقہ اللہ اسے, ان سے سیکھیں, ان سے سیکھیں. میرے والدہ اور والدہ دونوں اپنا نام نہیں لکھ سکتے تھے, تو میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں مجھے کبھی موقع ملے تو میں کئی جلدوں میں کتاب لکھ سکتا ہوں اپنے ماں باپ. اس لیے کہ وہ جو ہمیں سکھا گئے, جو بتا گئے, وہ انہی کا خاصہ تھا. تو اپنے ایک تو جانے والوں کو یاد رکھیں. دوسرا ان کے لیے دعا کریں تو درد سے کریں, سونی کر کے کریں, صحیح کر کے کریں, اکیلے بیٹھ کے کریں. دعا کا سب سے زیادہ تعلق آپ کے دل کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے. اور جس طرز میں حضور نے ہمیں حدیث سکھائی ہے نا, اس رنگ میں کبھی آپ حدیث کو سیکھیں, سمجھیں نا. حضور فرماتے ہیں جس طرح دریا میں ڈوبنے والا سہارا تلاش کرتا, دریا میں اسے کتنی کو جلدی ہوتی ہے, ہوتے لگ رہے ہوتے ہیں. وہ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ میں عصر کی نماز کے بعد پھر آؤں گا تجھے نکالنے, اس طرح تو نہیں نہ ہوتا. دریا میں ڈوبنے والا جس طرح کشتی سہارا تلاش کرتا ہے, حضور فرماتے ہیں اس طرح قبر میں جانے والا دعاؤں کا انتظار کرتا ہے. آپ نے دیر کر دی دعا مانگنے میں, ختم دلانے میں دیر کر دی. خود صبح و شام ہمہ وقت دعا. ابھی آپ آیتیں سن رہے تھے سورہ ابراہیم کی, اللہ نے نماز میں رکھ دی, ربنا اغفر لی.
والی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ایک تو انہیں یاد رکھیں، خوب دعا کریں، اور دوسرا کوشش کریں کہ وہ جو نیکیاں کرتے تھے وہ نیکیاں بھی جاری رہیں. جن لوگوں سے ان کا اچھا تعلق تھا وہ تعلق بھی قائم رہے. یہ بھی کوشش کریں کہ ان کے لیے صدقات و خیرات کریں، اور قیمتی صدقہ دیں. قیمتی، میں بات ختم کرنے لگا ہوں بس. قیمتی صدقہ دیں، قیمتی. 15 تولے سونا گھر میں پڑا ہوتا ہے، قیمتی ہوتا ہے نا. کبھی کسی نے چونک میں بتایا آ کے کہ آج 15 تولے سونا میرے گھر میں پڑا ہے؟ بولو نا، لگتا ہے تو 10 چھڑنا ہے. اگر گھر میں 50 لاکھ روپے کیش پڑا ہو تو چوک میں گلی میں آ کے آپ بات کریں کہ گھر میں پیسے پڑے ہیں. کیوں؟ کہ وہ قیمتی ہیں، کوئی لے نہ لے. تو یہ جو 5000 مسجد دے کے سارے محلے کو بتاتے ہو یہ بھی صدقہ تھا، یہ بڑا قیمتی چیز تھی. یہ بتانے والا نہیں تھا، یہ تو نیکی تو قیمتی تھی. قیمتی چیز جو ہوتی ہے وہ تو چھپائی جاتی ہے کہ بتائی جاتی ہے. یہ جو بیٹیاں ہیں نا اسلام کی، مائیں بہنیں، یہ قیمتی ہیں. اس لیے اسلام انہیں کہتا ہے تم گلیوں اور چوکوں میں آنے والی نہیں، قیمتی چیزیں. قیمتی چیزیں گھر کے اندر رہا کرتی ہیں. تم قیمتی چیزیں ہو، تمہارا وجود قیمتی ہے. تم کبھی ماں ہو، کبھی بیٹی ہو، کبھی بہن ہو، کبھی بیوی ہو، قیمتی ہو. اس لیے تمہیں اسلام کہتا ہے کہ گھر کے اندر رہو گی تو تمہاری قیمت رہے گی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چوکوں میں گلیوں میں پھیل جائے تو ان کی قیمت نہیں رہتی. اس لیے تمہیں کہا جاتا ہے کہ گھر میں رہو. یہ جو تمہیں چوکوں میں لاتے ہیں یہ تمہیں بے وقت کرنا چاہتے ہیں، بے قیمت کرنا چاہتے ہیں. انسان تھوڑی دیر کے لیے، اگر تھوڑی دیر کے لیے غور کرے تو بڑے بڑے جانور انسان سے بڑے طاقتور ہیں، لیکن اللہ نے ان کی نکیل انسان کے ہاتھ میں تھما دی. اتنا بڑا جہاز ہے، ٹنوں وزن لے کے چل رہا ہے. انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ کئی لوگ لگ کے بھی اس کو اٹھا سکیں، لیکن اللہ نے اس کے قبضہ و اختیار میں کر دیا ہے. فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے سارا تیرے لیے بنایا ہے، آسمان میں جو ہے سارا تیرے لیے بنایا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا کل کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. تو جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا. مقصد زندگی، مقصد تخلیق، دنیا میں آنے کا مقصد اولین اور مقصد آخرین اللہ کی عبادت، اللہ کی معرفت، اللہ کی طرف توجہ، اللہ کی طرف رجوع. یہی ایک مقصد تھا انسان کے آنے کا. اسی کو قرآن نے بیان کیا تھا. اپنے اپنے مقاصد، درود شریف پڑھنے والوں سے بلند صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. اپنے اپنے مقاصد، اپنے اپنے معاملات کو ہم نے ترتیب دے لیا ہے. صبح سے شام تک کے معاملات سارے کے سارے ہمارے ذاتی، نجی اور ہمارے اپنے بنائے ہوئے مقاصد کے تحت گزر رہے ہیں. حالانکہ رب کریم نے فرمایا کہ انسان میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اپنے لیے تجھے بنایا ہے. تو میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، تو میری بارگاہ کی طرف توجہ کرے، تو میرے لیے تسبیح پڑھے، تو تحلیل کے جملے بولے، تو تکبیر کہے، تو میرے محبوب پہ نازل ہونے والے قرآن کی تلاوت کرے. تجھے تو اس لیے بنایا تھا. عبادت کا معنی یاد رکھیے گا، عبادت کا معنی فقط نماز پڑھنا نہیں. عبادت کا معنی صرف نماز پڑھنا نہیں. نماز عبادت کا ایک جز ہے، نماز عبادت کا ایک حصہ ہے. عبادت نماز پڑھنے کا نام نہیں، عبادت روزہ رکھنے کا نام نہیں، عبادت صرف اور صرف حج کرنے کا نام نہیں، فقط ذکر فکر کرنا عبادت نہیں، بلکہ اللہ کا حکم ماننے کا نام عبادت ہے. خدا رسول کی بات ماننے کا نام عبادت ہے. جہاں جانے کا خدا حکم دے وہاں چلے جاؤ، یہ عبادت ہے. جہاں جانے سے منع کر دے وہاں کبھی نہ جاؤ، یہ عبادت ہے. اگر نماز پڑھنے کا نام ہی عبادت ہوتا تو پھر فجر کی فجر کے وقت کیوں پڑھنی پڑتی؟ پھر ظہر میں ہی کیوں فرض ہوتی؟ پھر عصر کا وقت مغرب میں جا کے کیوں نہ شروع کیا جاتا؟ پھر انسان کی مرضی تھی جب پڑھ لیتا. فرمایا نہیں، عبادت میری ہے، اصل میری اطاعت ہے. میں جب کہوں کہ یہ فجر کا وقت ہے تو تجھے فجر مان کے پڑھنا، جب کہوں ظہر کا وقت ہے تو ظہر مان کے. ہم نے عبادت کو مخصوص کر دیا. مسجد میں چلے جانا، نفل پڑھ لینا، کچھ دیر قرآن شریف پڑھ لینا، کچھ دیر اللہ کی عبادت کر لینا، کچھ دیر ذکر اذکار کر لینا، اس کا نام عبادت ہے. اور باہر نکل کے بے شک جھوٹ بولے، باہر نکل کے بے شک غیبت کرے، باہر نکلے اور کم تولے، باہر نکلے اور اپنی من مرضی کرے، تو یہ عبادت نہیں. اس لیے کہ ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جو صرف مسجد میں نہیں ہوتا بلکہ جلوہ تیری ذات کا کو بکو ہے. میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. ہمارا خدا صرف مسجد میں نہیں ہے، اللہ ہر جگہ ہے. جے میں تینوں اندر جانا پھر مقید جانا، جے میں تینوں باہر سمجھا اندر کون سمانا. اندر بھی تویں باہر بھی تویں وچ بلا کون نمانا. اصل بات یہ ہے کہ جب خدا ہر جگہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہر جگہ ماننا ہے، ہر جگہ اطاعت کرنی ہے، ہر لحاظ سے.
رب کی بات ماننے کا نام عبادت ہے، اللہ کی، اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا نام، توجہ ہے آپ کی میری بات پہ؟ عبادت کا مفہوم سمجھیے گا، عبادت کا مفہوم سمجھیے گا۔ ہمارا وہ دین نہیں جو پنڈتوں، جوگیوں، راہبوں کا مذہب ہے کہ جنگلوں میں نکل جاؤ، تسبیح لے لو، میں کھٹکتا ہوں دل عالم میں کانٹے کی طرح اور تو فقط اللہ اللہ اللہ، یہ مذہب نہیں۔ ہمارا دین کہتا ہے مسجد میں بیٹھ کے جو ذکر کرے گا اسے بھی ثواب ملے گا، اور جو محنت کر کے کما کے بچوں کو کھلائے گا اسے بھی ثواب ملے گا۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے جو مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھے گا اسے بھی ثواب ملے گا، اور جو گلی میں پڑا ہوا کانٹا اٹھا دے گا اسے بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کا حکم ماننا، اللہ کا حکم ماننے کا نام عبادت۔ محمود غزنوی کے پاس ہیرا ہے، محمود غزنوی کے بڑے غلام تھے تو ایک بڑا پیارا تھا اسے، آپ جانتے ہیں اس کا نام کیا تھا؟ ایاز محمود غزنوی کو بڑا تو حسد شروع ہو جاتا ہے ہر جگہ، اللہ ماشاءاللہ، لوگ کہنے لگے بادشاہ ہر وقت اسی کو پیار کرتا رہتا ہے، ہر وقت اسی کی طرف توجہ کرتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے ایک دن آزمانا چاہا، اتنا ہیرا تھا، موٹا ہیرا بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ نے ایک وزیر صاحب کو بلایا، کہا یہ اینٹ پکڑو، ہیرے پہ مارو، اسے توڑ دو۔ کہنے لگا بادشاہ بات تیری ٹھیک ہے پر بڑا قیمتی ہیرا ہے، کیوں تڑوا رہے ہیں آپ؟ مال خزانہ میں رکھ دیں، کام آئے گا، کسی نہ کسی جگہ پہ استعمال ہو جائے گا، آپ کیوں اس کو تڑوانے کی ضد کر رہے ہیں؟ بادشاہ سلامت نے کہا اچھا تم نے ٹھیک مشورہ دیا، میں ہی جذبات میں آ گیا تھا۔ ایک دوسرے آدمی کو بلایا، اس کو کہا یہ ہیرا توڑنا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ مجھے لگتا ہے پوری دنیا میں اتنا موٹا ہیرا تیرے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہوگا، یہ توڑنے کی چیز نہیں تجوری میں سنبھالنے کی چیز ہے، اسے سنبھال کے رکھ۔ تیسرے کو بلایا، چوتھے کو بلایا، جس کو بھی بلاتا رہا وہ بادشاہ کو سمجھاتا رہا، جس کو بلایا بادشاہ کو سمجھایا۔ ایاز کی باری آئی، کہا ایاز ادھر آ، توجہ ہے آپ کی؟ ایاز ادھر آ، یہ ہیرا تو توڑ دے۔ اس نے اینٹ پکڑی، زور سے ماری، ہیرا توڑ دیا۔ بادشاہ کہنے لگا بڑا بیوقوف ہے بھائی تو، یہ سارے میرے خیر خواہ تھے، مجھے سمجھاتے رہے اور تو نے خیال ہی نہیں کیا، میں بیوقوف تھا تو بھی ساتھ ہو گیا، توڑ ہی دیا۔ کہنے لگا بادشاہ غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے نہیں توڑنا چاہیے۔ اس نے کہا اچھا چل چھوڑ، ایک بات بتا، تیرے سامنے جو سب مجھے مشورے دے رہے تھے تو نے کیوں نہیں دیا؟ میں نے تجھے کہا توڑ دے، کیا لفظ ایاز نے کہے، کمال کر دی۔ کہنے لگا بادشاہ میرے دل میں خیال آیا ہیرا ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، میرے بادشاہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے، یہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، یہ کرچی کرچی ہوتا ہے تو ہو جائے، خزانہ خالی ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن میرے مالک کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ بادشاہ میں ہر چیز توڑ دوں گا پر میں تیرا حکم نہیں توڑ سکتا۔ بس دوستو یہی عبادت ہے، بلا مثال و بلا تشبیہ بات سمجھیے گا۔ جس نے خدا کا حکم توڑ دیا اس نے عبادت نہیں کی، اور جس نے خدا کا حکم اچھا آؤ نماز کے لیے، دکان کا وقت ہے، گاہک بھی زیادہ آ گئے ہیں، رش پڑ گیا ہے، اب تھوڑا وقت مشکل ہو جائے گا، ذرا تھوڑی دیر میں پڑھ لوں گا۔ ہیرا ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، گاہک آنے کا سلسلہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، روزی آنے کا سلسلہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، مسلمانوں خدا کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے، رسول اللہ کا فرمان نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اقبال نے کیا کہا؟ کہنے لگا اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ کہا خدا کا حکم نہ توڑ بیٹھنا، اور عبادت بھی جس کو اللہ کہہ دے وہ عبادت ہے۔ ایک بندہ زوال کے وقت نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے تو ہو جائے گی، کیوں؟ نماز نہیں پڑھ رہا؟ اچھا میں آپ کو روایت سناتا ہوں، شیر خدا مولا کائنات حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا جب عید الفطر کا دن ہو یا عید الاضحیٰ کا دن ہو تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد اشراق چاشت نہیں پڑھنی، فجر سے لے کر عید کی نماز تک درمیان میں کوئی نماز نہ پڑھنا، جب عید کی نماز ہو چکے پھر تمہیں اجازت ہے جتنے مرضی نفل پڑھو، لیکن فجر سے لے کر عید تک تم کوئی اور نماز نفل درمیان میں نہ پڑھنا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا زمانہ ہے، عید کا اعلان ہو گیا، عیدگاہ میں لوگ کٹھے ہو رہے ہیں، ایک شخص دوڑا آیا، اس نے آ کے نماز کی نیت باندھ لی۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں نے کہا عبادت ہے خدا کا حکم ماننے کا نام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اس شخص کو بلایا، فرمایا ادھر آ، تجھے نہیں پتا کہ جب تک عید کی نماز نہیں ہوتی کوئی اور نفل نہیں پڑھیں گے؟ کہنے لگا جی میں نے نماز ہی پڑھی ہے، کوئی جرم کیا ہے؟ نماز پڑھی ہے نا، میں نے سجدہ کیا ہے، کوئی جرم ہے؟ حضرت علی نے تلوار نکال لی، فرمایا جو مصطفیٰ کی سنت توڑ کے نفل بھی پڑھے گا میں اس کا بھی سر قلم کر دوں گا، جو رسول پاک کے حکم کے خلاف عبادت بھی کرے گا اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، توبہ کر۔ یاد رکھیے گا عبادت خدا رسول کی بات ماننے کا نام ہے۔ آپ سویرے 8 بجے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں کہ میں نے تو فجر پڑھنی ہے، فجر کا وقت 8 بجے نہیں ہوتا،
وہ گزر گئی 4 بجے 4:15 بجے ہو چکا، ایک شخص شام 7 بجے کھڑا ہو جائے کہے جی میں تو ظہر کی نماز 7 بجے پڑھا کروں گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا وقت تو 2 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، تجھے اسی وقت ادا کرنی۔ یاد رکھیے گا عزیز ساتھیو، عبادت اللہ کا حکم ماننے کا نام ہے، لیکن عبادت کی بہت بڑی جو ایک رکن ہے، عبادت کا بہت بڑا جو ایک جز ہے وہ نماز پڑھنا، بہت بڑا جز۔ حضرت محمد بن ابی بکر حضرت صدیق اکبر کے صاحبزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مسلمانوں بڑے نصیبوں والے ہو، بڑے نصیبوں والے ہو، تمہیں تو اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے اجازت ہی نہیں لینی پڑتی، اللہ نے تمہارے لیے دروازہ ہی کھول دیا ہے، جب دل کیا وضو کیا نماز کی نیت باندھی اللہ کے دروازے کھل گئے، اور بغیر کسی ترجمان کے تم نے اپنے رب سے بات کرنی شروع کر دی۔ عبادت ایسی نعمت ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا سجدہ کرنا اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ یہ حدیث میرا خیال ہے آپ کو کبھی بھولنی نہیں چاہیے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر کوئی کسی کے گھر مہمان جائے تو میزبان اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ تو صحابہ کہنے لگا یا رسول اللہ جتنا میزبان اچھا ہوگا اتنا ہی اچھا سلوک کرے گا، جتنا وہ اعلیٰ ہوگا اتنا ہی اعلیٰ سلوک کرے گا، جتنا وہ عرفہ ہوگا اتنی ہی اس کی بات بھی بڑی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے، جو مسجد جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے۔ فرمایا میزبان کے ذمے ہے کہ مہمان کے اوپر رحمت کرے، کرم کرے۔ فرمایا جب تو مسجد جاتا ہے تو خدا بھی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تیرے لیے فضل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنے گھر سے مسجد جانے کے لیے ابھی نکلتا ہے، ابھی تو گیا نہیں، ابھی تو نکلا ہے، فرمایا تو نے سیدھا پیر اٹھایا ہے تو تیرا ایک درجہ بلند ہو گیا ہے، تو نے الٹا قدم اٹھایا ہے تو تیرا ایک گناہ معاف ہو گیا ہے، پھر تو نے سیدھا قدم اٹھایا ہے تو تیرا ایک درجہ بلند ہو گیا۔ اپنی اپنی طبیعت ہے نا۔ حضور نے حدیث سنائی، حضرت سیدنا اسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہاتی آدمی تھے، مسجد نبوی سے دور گھر تھا، مسجد آنے جانے کے لیے گدھا رکھا ہوا تھا، گدھے پہ بیٹھ کے مسجد آتے تھے، نماز پڑھ کے اسی پہ بیٹھ کے لوٹ جاتے تھے۔ جس دن حضور نے فرمایا نا ایک قدم پہ ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک قدم پہ ایک نیکی ملتی ہے، گدھا گاڑی چھوڑا ہے۔ صحابہ کہنے لگے یار دور کا تیرا سفر ہے، تم آرام سے گدھے پہ آ جا۔ کہنے لگے کیوں؟ میں کیوں گدھے پہ آؤں؟ میں تو روز پیدل آؤں گا، تم سب کے تھوڑے تھوڑے گناہ معاف ہوں گے، تھوڑے تھوڑے درجے بلند ہوں گے۔ میں نے چونکہ دور سے آنا ہے، اللہ میرے زیادہ گناہ معاف فرمائے گا، میرے زیادہ درجے بلند فرمائے گا، میرے اوپر زیادہ کرم نوازی فرمائے گا۔ جو مسجد کی طرف چل کے آیا ایک ایک قدم پر اللہ اس کے درجے بلند کرے گا، ایک ایک قدم پہ اللہ اس کے گناہ معاف کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اپنی سنت کیا ہے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن حضور کے ساتھ مسجد کی طرف نکلا، جب ہم جانے لگے نا تو جو رسول پاک کا انداز تھا نا چلنے کا وہ بڑا پیارا ہوتا تھا، دھیما سا چلتے تھے، نظر مبارک جھکی رہتی تھی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ایسی حسین تھیں، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے۔ فرمایا جھکی جھکی نظروں سے حضور چلتے تھے۔ آج میں ساتھ ہوں، پہلے بھی کئی دفعہ ساتھ تھا، مسجد کی طرف جا رہے تھے، کسی جگہ سے واپس لوٹے تھے، کسی کے گھر سے مسجد جا رہے تھے۔ فرمایا ہلکے ہلکے قدم، چھوٹے چھوٹے قدم، آہستہ آہستہ حضور چل رہے ہیں۔ فرماتے میرے دل میں بار بار خیال آتا کہ یہ حضور کا چلنے کا وہ انداز نہیں جس انداز میں حضور چلتے ہیں، چلتے پہلے بھی دھیما ہے، چلتے پہلے بھی بڑا پروقار ہے، لیکن آج کچھ زیادہ ہی آہستہ چل رہے ہیں، آج قدموں میں زیادہ ہی ٹھہراؤ آ گیا ہے۔ فرماتے میں بے چین تھا، میرے دل میں تصور تھا، جرت نہیں کرتا تھا پوچھ لوں اے پائے نظر ہوش میں آ یہ کوے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ جرت نہیں ہوتی تھی کہ پوچھ ہی لوں، استفسار ہی کر لوں۔ فرماتے ہیں مسجد کا دروازہ آیا، کمال یہ تھا کہ آگے آگے حضور تھے، پیچھے پیچھے میں تھا۔ جب مسجد کا دروازہ آیا تو حضور نے رخ پھیرا، فرمایا تو سوچ رہا ہوگا کہ میں آہستہ آہستہ کیوں چل رہا ہوں، تو سوچ رہا ہوگا کہ میں آہستہ۔ ایک شعر ہے، اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے۔ میں بریلی شریف حاضر ہوا تو میں نے، ہمارے ایک شیخ تھے حضرت صدر العلماء علامہ تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان سے کہا حضرت جی کو تازہ شعر لکھ کے دیں مجھے، تازہ۔ تو کہنے لگے لو تازہ شعر آیا ہے، ابھی لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بھائی تھے مولانا حسن رضا، ان کے پوتے ہیں مولانا تحسین رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، 2008 میں آپ کا وصال ہوا۔ تازہ شعر لکھا، کہنے لگے علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کرے آپ شعر کے حسن کو سمجھیں، اور جو شعری ذوق کے لوگ ہیں وہ سمجھے کہ بات کہاں سے چھیڑی ہے، کہاں تک گئی ہے۔ علم غیب رسول کے منکر
اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں. غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں. علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں. غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رخ پھیرا اور حضور نے فرمایا تو سوچ رہا ہوگا کہ سونے آج بڑے دھیمے دھیمے قدم چل رہے ہیں, بڑا آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہے ہیں. حضور نے فرمایا جو مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے اللہ کی رحمت آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتی ہے. اور فرمایا جتنے قدم زیادہ ہوتے ہیں اتنے درجے بھی زیادہ بلند ہوتے ہیں. میں اس لیے آہستہ آہستہ آیا ہوں کہ اللہ میرے زیادہ درجے بلند فرما دے. اس لیے آیا ہوں کہ زیادہ درجے مسجد میں اس لیے آہستہ. عبادت کی فضیلت دیکھیں, گھر سے بندہ چلے, ابھی پتہ نہیں مسجد میں وضو کرنا ہے اس نے, ابھی پتہ نہیں 2 رکعتیں پڑھے گا کہ 4 پڑھے گا. فرمایا عبادت کے لیے نکل بھی پڑے تو اللہ اس کے درجے بلند کرنے شروع فرما دیتا ہے. درجے بلند ہونے شروع ہو گئے. بنو سلمہ قبیلہ ہے, محلہ ہے. بنو قریظہ یہودیوں کا محلہ تھا, اس کے بعد بنو سلمہ مسلمانوں کا محلہ تھا, اور تقریباً آج کے حساب سے 1.5-2 کلومیٹر کا فاصلہ تھا مسجد نبوی سے. پیدل چل کے آتے تھے لوگ. کتنے کلومیٹر پیدل چل کے آتے تھے, وہاں سے پیدل آتے تھے نماز پڑھنے. مسجد نبوی کے ساتھ یہودیوں کے مکان تھے, انہوں نے وہ جگہ خالی کر دی. بنو سلمہ قبیلے کے لوگوں نے چاہا کہ ہم جگہ کو خرید لیں. نبی کریم علیہ السلام کو پتہ چلا, حضور نے بلایا, فرمایا مجھے پتہ چلا ہے تم مسجد کے قریب آنے لگے ہو. ویسے ایک بات میرے دل میں ہے, میرا دل کرتا ہے کر دوں. صحابہ مسجد کے قریب رہنا پسند کرتے تھے, اور آج کل جی اے مولوی سون نہیں دیں دے. یقین کریں مسجد کے دائیں بائیں آگے پیچھے جو گھرانے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم بڑے پریشان ہیں, یہ تو ہمیں سونے نہیں دیتے. صحابہ قریب رہنا. آپ دیکھیں نا, نبی کریم علیہ السلام کا گھر دروازہ مسجد میں کھلتا ہے, حضرت صدیق اکبر کا گھر دروازہ مسجد میں کھلتا ہے, سیدہ فاطمہ جناب علی کا آستانہ دروازہ مسجد میں کھلتا ہے. صحابہ مسجد کے قریب رہنا پسند کرتے تھے. بنو سلمہ قبیلے کے لوگوں نے چاہا ہم بھی قریب آ جائیں. حضور نے بلایا, فرمایا مجھے پتہ چلا ہے تم مسجد کے قریب آنا چاہتے ہو. یا رسول اللہ دور سے چل کے آنا پڑتا ہے, ارادہ ہے قریب آ جائیں. حضور نے فرمایا دور ہی رہو, تم اس طرح کرو دور ہی رہو. کہا یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا فرشتے جب بھی نیکیاں لکھتے ہیں عبادت کی, ابھی تک تمہارا پہلا نمبر ہے, ابھی تک تمہارا پہلا نمبر ہے. یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا اس لیے کہ تم دور سے چل کے آتے ہو تو اللہ تمہیں زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. آج بڑے لوگ ہیں جو وظیفے پوچھتے ہیں اللہ کیسے راضی ہوگا. بتاؤ وظیفہ آپ کو. امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا مالک میری قوم پوچھتی ہے تو کیسے راضی ہوگا, ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا ان سے جا کے کہہ دو کہ مجھ سے راضی ہو جائے, میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں. یہ اپنے رب سے راضی رہیں, جو رب ان کے لیے فیصلہ کرے. وہ حضرت سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے نا, یا اللہ راضی ہو جا, یا اللہ راضی ہو جا, یا اللہ راضی ہو جا. تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ بھی پردے کے پیچھے بیٹھی تھی. تو جب انہوں نے بہت زیادہ اس دعا پر اصرار کیا نا, یا اللہ راضی ہو جا, تو پردے کے پیچھے سے بول پڑی, کہنے لگی سفیان اب کچھ اور نہ مانگے اللہ سے, آگے نہ چلے. جناب سفیان کہنے لگے میں دعا ہی کر رہا ہوں کہ یا اللہ تو راضی ہو جا. تو فرمانے لگی پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آپ اللہ سے راضی ہیں. کہتے عباس ایک دن عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کی نبوت کی نشانیوں کا بڑا پرانا قائل ہوں. محبوب نے فرمایا چچا کس طرح؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پنگوڑے میں تھے, آپ جدھر جدھر انگلی کا اشارہ کرتے تھے چاند بھی ادھر ادھر ہی چلتا چلا جاتا تھا, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا اشاروں پر چلتا تھا کھلونا نور کا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے میں تو اس دن کا قائل ہوں, بدر میں زبردستی لائے گئے تھے دباؤ ڈال کے, اور حضور نے یہاں صحابہ سے کہا تھا میرے چچا کو کچھ نہ کہنا, ان کو تو زبردستی لایا گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار, اور جب یہ آئے نا تو حضور نے فرمایا اب آئے ہو تو فدیہ بھی دو. انہوں نے بھی عذرائے محبت کہا کہ کہاں سے دوں؟ تو حضور نے بھی عذرائے محبت فرمایا کہ وہ جو آتی دفعہ میری چچی کو پیسے دے کے آئے تھے کہ آ گیا تو استعمال کر لوں گا ورنہ تم یہ کام کر لینا. تو حضرت عباس تو سن کے کانپنے لگے, کہنے لگے وہ تو مجھے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں. یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں, محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوبصورتی کے ساتھ نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ زمانہ جاہلیت میں بھی کچھ لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے. کچھ لوگ اس دور میں بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے, ان میں حضرت عباس کا شمار ہوتا تھا, بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اعزاز عطا کیا. بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے ذمہ مسجد لگتی ہے, بڑے خوش قسمت, بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹی لگتی ہے رب کے گھر میں جھاڑو دینے کی, وہ اپنے نصیبوں پہ رشک کریں, جن کی ذمہ داری لگتی ہے, جن کے ہاتھ میں کنجی ہوتی ہے, وہ کبھی دروازہ کھولتے ہیں اللہ کے گھر کا, کبھی بند کرتے ہیں, کبھی یہ سعادتیں محنت سے نہیں ملتی, خدا کے فضل سے ملتی. انہیں بھی عاجزی کرنی چاہیے اور ہمیں بھی ان لوگوں کو رشک کی نظر سے دیکھنا چاہیے, رشک کی نظر سے جو یہ والی خدمات سر انجام دیتے ہیں. بڑی پرانی بات ہے, ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے, طلباء, ہمارے استاد بھی تھے, تو ایک صاحب آگے کہنے لگے تسی مسیح توڑو. تمہارے استاد سے فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ, فرمانے لگے اللہ کے فضل سے, اس کے کرم سے. اس کے ساتھ یہ بھی شامل کر لیں, این سعادت بزور بازو نیز, یہ سعادتیں بازو کی طاقت سے ملتی ہیں, یہ تو تب ملتی ہیں جب خدا فضل فرماتا ہے. حضرت عباس کو یہ اعزاز ملا کہ ان کے والد جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی دیکھ بھال کرتے, آب زمزم کا بندوبست کرتے, زائرین کو آسانیاں دیتے. ان کے بعد یہ خدمت حضرت عباس کے حصے میں آئی. حضرت عباس ڈیوٹی کرتے, روب بڑا تھا, قد بڑا تھا, کبھی بولتے تھے نا رات کو پہاڑی پہ چڑھ کے تو 8 میل تک آواز سنائی دیتی تھی. یہ جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے نا, اسے بعضوں کا سخت فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں. اس نے کسی چیز کا انتظام کرنا ہوتا ہے نا, اس نے سخت فیصلے بھی, یعنی ڈاکٹر کے پاس لوگ علاج کرانے جاتے ہیں پر کبھی کبھی اسے آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی وہ مناسب سمجھتا ہے تو کوئی انگلی کاٹ بھی دیتا ہے. اب یہ اس کا ظلم نہیں ہے, یہ باقی ساری ذمہ داری ہے اس کی. اس نے انصاف کیا, جڑی بوٹی کاٹے تو اصل فصل کا بھلا ہوتا ہے. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے نا بندوبست, اس سے لوگوں کو شکوے بھی ہوتے ہیں. دیکھو جی فلانے سے کوئی چھٹی دے دی, فلانے سے معذرت, یہ شکوے بھی ہوتے ہیں. لیکن چونکہ وہ ایڈمنسٹریٹر ہے, اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ سخت فیصلے کرنے ہوتے ہیں. حضرت عباس کا روب تھا, کسی کی طاقت نہیں تھی حرم شریف میں کوئی بات بھی کر سکے, نہ کوئی غیبت کر سکتا تھا, نہ کوئی غلط جملہ نکالتا تھا. یہ حضرت عباس کا روب تھا. فرماتے تھے یہ رب کا گھر ہے, اس کا ادب کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے انہیں اعزاز دیا, شان دی. نبی پاک صاحب الالاق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے ہیں. ایک دن حضور نے فرمایا, امام سیوطی نے بھی اس کو لکھا ہے اور امام طبرانی نے بھی, ایک دن حضور نے فرمایا چچا کل گھر رہنا, میں آپ کے گھر آؤں گا. اور یار سارا زمانہ منت کرے کہ لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو تیدے ترس گئے. لوگ منت کرے اور یہاں حضور خود فرمائے چچا میں آؤں گا کل تمہارے گھر. نرخ بازار محبت کا انوکھا ہی ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چچا کل گھر رہنا, میں آؤں گا. چاشت کی نماز کے بعد محبوب ان کے گھر گئے. اتنا پیار ہے چچا سے, اتنی محبت ہے نبی پاک کو. اپنے اس قریبی سے تشریف لے گئے اور پھر ان کو سارے خاندان سے کہا ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ. جب وہ اکٹھے ہو گئے تو اپنی مقدس چادر اوپر ڈال دی سب کے, اور پھر ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ یہ میرے چچا ہے, میرے والد کی جگہ ہے. یا اللہ یہ میرا خاندان ہے. مالک جس طرح میں نے انہیں اپنی چادر میں چھپا لیا ہے, تو بھی رحمت میں چھپا لینا اور دوزخ سے ہمیشہ کے لیے دور فرما دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کی. میرا یہ تجربہ ہے, بھتیجے بڑے پیارے لگتے اور بھتیجوں کو بھی چچا پیارا, لیکن وہ چونکہ برابر کا شریک ہوتا ہے نا ابا جائیداد میں چچا کے ساتھ, تو پھر تھوڑی بہت ہلکی ہلکی رنجشیں بھی. میں اکثر کہتا ہوں کہ بندہ اپنے بچوں کے سامنے بھائی کی غلطیاں بیان کر لیتا ہے نا پہلے, جو کبھی غصہ آتا ہے پھر وہ ساری باتیں کر بیٹھتا ہے, لیکن اندر سے نا وہ بھتیجے برے لگتے نہیں. وہ اپنے بچوں سے ڈرتے ڈرتے باتیں کرتا ہے. میں ویسے بچے کہہ رہا ہوں, آپ نے کچھ اور بھی سمجھنا ہوا تو سمجھ لیجئے گا. میں ویسے بچے کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈرتا ڈرتا باتیں بھائیوں کی کرتا ہے, لیکن بہرحال وہ پیارے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے ہمارے والد صاحب کبھی چچاؤں کو ضرورت پڑ گئی, کوئی ضرورت, تو اب وہ بات بھلا کس طرح کرتے, وہ میرے کو نہ پھر 2 لاکھ مانگ لیا ہے, میں نہیں انہیں دے سکتا, انی نہیں میری, 1 لاکھ کو دیاں گا پتر کنے کوئی دا پیچھے. تو میں ان کا چہرہ دیکھ کے کہتا تھا, میں کہا با جی دل تو 2.5 دن تے کردا ہے, لیکن وہ ہمیں مطمئن کر رہے ہیں نا, آپ ہمیں راضی کر رہے ہیں, تو دل تو کردا ہے کہ انہیں 2 مانگے تو میں انہوں 2.5 دیا. پیارے ہوتے ہیں نا بھائی, کیا کیا جائے, ان جیسا رشتہ کوئی نہیں. لیکن وہ بندہ باتیں کر بیٹھتا ہے تو تھوڑا بہت پھر وہ نا اپنے بچوں کو مطمئن کرنے کے لیے
वो भी मैंने भाई देखे हैं जो दरवाजों पे खड़े होकर भाइयों को देखते हैं, बीमारियों से देखता है, ऐसे कद ऊंचा होता है, मेरा भाई फलानी जगह कामयाब हो गया, ये होता है, क्या किया जाए। तो हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु का हुजूर से प्यार और नबी करीम का अपने चचा से प्यार, ये कोई इंफरादी सा रंग है, इंफरादी सा। और फिर चची का प्यार। एक दफा हजरत उम्मे फजल ने ना लाठ लेके, डंडा लेके मारा अबू लहब को, उसने को बात ऐसी कर दी थी तो चची ने मारा। यानी चची का हुजूर से बड़ा प्यार। मैं कभी कहता हूं कि आपको ये सारी बातें मुझे और आपको पता चल जाए ना, सिर्फ पता ही चल जाए, इनसे इतनी रोशनी मिलेगी कि हमारे घरों तक नूर आएगा, हमारी घरेलू जिंदगियां सुकून में आ जाएंगी अगर इन लोगों के हालात हम तक आ जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतनी मोहब्बत करते, तीन चीजें बड़ी ज्यादा थी हजरत अब्बास के अंदर, खुद हुजूर ने बयान फरमाया। फरमाया तो अब्बास सखी बड़े, और ये याद रखिएगा बुखारी में पूरा बाब है कि बंदा जेब का सखी नहीं होता, सखी बंदा दिल का होता है। हजरत अब्बास सखी बड़े थे, सिला रहमी करने वाले बड़े थे, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करने की कोशिश करते थे, बेहतरीन। तीसरी बात यह थी कि गुलाम आजाद कराते थे। उसका अगर आज आप अपनी जुबान में तर्जुमा करें तो जो लोग मकरूज नहीं हो जाते। जब तक बंदे की जेब में पैसे होते हैं तो रिश्तेदार भी पहुंचते हैं, दोस्त भी पहुंचते हैं, लंगर भी चलते हैं, चंदों वाले भी पहुंचते हैं, मस्जिद बनानी है, मदरसा बनाना है, कब्रिस्तान का मसला है, गली बनानी, सारे पहुंचते हैं। और अगर कर्जा चढ़ जाए तो फिर इधर उधर बैठ के बातें करते हैं, कहते हैं इसने धोखे किए, इसने फ्रॉड किए, इसने फलान किए। ओ खुदा के बंदो, कर्जा तो चढ़ ही जाता है, और अगर कर्जा वलियों पे रहा, सहाबा पे रहा, अंबिया पे रहा, ये कोई इस तरह का मसला है कि आप जिस बंदे को जिस एंगल से भी देखें उस पर। मैं रात दोस्तों से कह रहा था कि एक बंदा मुसीबत में और दूसरा उसे देख के खुशी का इजहार कर रहा है। माज़ अल्लाह एक बंदा मुश्किल में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी को मुसीबत में देख के खुशी का इजहार ना करना, वरना उस पर अल्लाह रहमत कर देगा और तुम्हें उसमें मुब्तला कर देगा। हम तो उल्टा कहानियां बनाते हैं, तनकीद करते हैं, बंदा उलझ जाए तो तंज करते हैं। बागा अंदर हरियल तोता ते निमिया निमिया रोवे, ते आखे बागा वाले पत्थर ना मारो मते कोई परदेसी होवे। पहले एक आदमी तकलीफ में, ताड़ी मार उड़ाना बाहू असी ते गई उड़न आ रहे, पहले दुख में है और तू और तकलीफ दे रहा है। इसलिए अजीजों, ये जो अंदाज है ये ठीक नहीं है। हजरत अब्बास का तरीका क्या है? ये जो होते थे ना गुलाम, इनकी गर्दनें, पैसे ले लेते थे, इनके मालिक तो गर्दनें। चले आज भी अगर आपने तर्जुमा करना हो तो लोग एडवांस लेके नहीं बेचारे फंस जाते, जान छूटती है फिर उस मुलाजिम की। थोड़े थोड़े कर्जों में लोगों को कैदी नहीं बना लिया जाता। हजरत अब्बास का शौक था गुलामों को खरीद खरीद के आजाद करना। कहते थे अल्लाह के बंदे आजादी से जिंदगी गुजारे तो मेरा दिल ठंडा होता है। गुलाम आजाद करना, और भाई मकरूज को तो ज़कात भी लगती है। हमारे यहाँ जब लोग मकरूज हो जाते हैं तो माज़अल्लाह खुदकुशियां करते हैं, क्यों? कि हम आगे बढ़ के उनका हाथ नहीं थामते, उनकी मदद नहीं करते। हजरत अब्बास ने तो विसाल से कुछ दिन पहले अपने शहजादे से फरमाया, ये मैंने 70 लोगों की लिस्ट बनाई है, ये गुलाम है, पुत्र इनको खरीद के आजाद करना है। 70 लोग आजाद किए उन्होंने। लोगों की गर्दनें छुड़ाने के लिए किरदार अदा करें। अगर कोई बेचारा कहीं उलझ गया तो बाजू थाम के बाहर निकाले, ये खैर वाला काम है, इसे करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खूबसूरत मस्जिद मुबारक है ना, मस्जिद नबवी शरीफ, उसके बिल्कुल साथ पहले तो हजरत अब्बास ने कई दफ़ा कहा या रसूलल्लाह मैं भी आ जाऊँ मदीने, पर मैं आप वहाँ ठहरिए। और हुजूर फरमाने लगे मैं नबियों में आखिरी हूँ और लगता है आप हिजरत करने वालों में आखिरी होंगे, मदीने की तरफ आने वाले। खुद हुजूर ने जब इजाज़त दी तो तशरीफ़ लाए, मस्जिद नबवी के साथ मकान बनाया। हजरत उमर फारूक का दौरे खिलाफत था। यह आपको कुतुब हदीस में हर जगह हदीस मिलेगी और मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मिलेगी। आप गुजर रहे थे हजरत उमर फारूक, तो हजरत अब्बास का घर करीब था, तो जुमे वाला दिन, बाज किताबों में आता है जुमे का दिन था, हजरत उमर आ रहे थे और उन्होंने ना ऊपर कोई मुर्गा भी ज़िबा किया हुआ था और पानी भी चल रहा था। तो परनाला गली में था, वो पानी हजरत उमर पे गिरा। आपने महसूस किया कि तो बाकी नमाजियों को भी तकलीफ देता होगा, भाई मस्जिद के दरवाजे पर परनाला हो तो कोई बर्दाश्त करता है। हजरत उमर ने कहा उखेड़ दो परनाला, उखेड़ दिया। सैयदुल्लाह फारूक आज़म ने नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद हजरत अब्बास आए रज़ी अल्लाह ताला, कहने लगे परनाला आपने उखेड़ा। जनाब उमर ने वजह बयान की, फरमाया वो चींटे पड़ते थे, नमाजियों को तकलीफ होती थी, माकूल वजह, उखेड़ दिया। हजरत अब्बास कहने लगे बिल्कुल ठीक है, मैं आप पर कोई जबर नहीं करता, मैं जवाब में कोई बात नहीं करता,
ایک بار صرف کہتا ہوں وہ سن لیں گے؟ حضرت عمر نے کہا کہیے. تو حضرت عباس کہنے لگے جب میں یہ مکان بنا رہا تھا تو حضور تشریف لائے تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا میرے کندھوں پہ خود سوار ہو کے اپنے دست مبارک سے یہ پرنالہ لگایا تھا. کپڑے پہ چیٹے پڑے ہیں نا, وجہ تو موجود ہے نا. اب حضرت عمر نے اس پر کیا تبصرہ کیا؟ تھوڑا سائڈ پہ کر لیں, چلے اگر حضور نے لگایا تھا تو اس کو دوسرے کونے پہ لگا لیں, کوئی تبصرہ نہیں. تم کہتے ہو کبھی تعمیر کے نام پر, کبھی فلاں چیز کے نام پر, کبھی فلاں چیز کے نام پر. حضرت عباس نے کہا عمر نبی پاک نے لگایا تھا. اتنے لفظ ہیں, ختم ہو گئی ساری وجوہات. حضرت عمر تو اتنا روئے کہ بیٹھ گئے, آنسو نکل آئے آنکھوں سے. کہنے لگے عباس میرے ساتھ چلیے, اسی جگہ جاتے ہیں جہاں سے پرنالہ کھیڑا ہے. آپ اس طرح کریں, اب آپ میرے کندھوں پہ چڑھے اور اس کو دوبارہ لگائیں. جس چیز کو رسول کریم نے جہاں لگایا تھا اس کو ہٹانا, ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا, بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. میرے دوستو یہ تو انداز ہمیں صحابہ نے دیا ہے. میں اور آپ اس رسول کے ماننے والے ہیں جس کریم محبوب نے وصال ظاہری سے پہلے منبر پر بیٹھ کر صحابہ سے کہا تھا میرا ارادہ ہو گیا ہے لوٹ جانے کا, میری طرف سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو میں حاضر ہوں. ہاں نہ ذرا ایک ایک کر کے ہم بھی 2 منٹ کے لیے بہو سے پوچھ نہ لیں, داماد سے پوچھ نہ لیں, جس بیوی نے ساری زندگی کوڑے کے نیچے وقت گزارا ہے اس سے پوچھ نہ لیں کہ تو میری طرف سے راضی ہے کہ ناراض ہے. پڑوسیوں سے 1-2 دفعہ بات کر نہ لیں. ایک صحابی اگر میدان بدر کے اندر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے صفیں سیدھی کراتے وقت مجھے تیر چبھویا ہے, حضور تو معصوم عن الخطا ہے, محبوب کے لیے تو یہ تصور کرنا جرم ہے, لیکن ہماری تعلیم کے لیے وہ صحابی کیا کہتے ہیں حضور مجھے تیر چبھویا ہے, تو محبوب کیا فرماتے ہیں مجھے استثناء حاصل ہے, وزیر اعظم پر, گورنر صاحب پر اور صدر پر پرچہ ہی نہیں ہو سکتا, میں چونکہ فلاں عہدہ رکھتا ہوں لہذا میرے ساتھ کیسے تو نے بات کر لی. یہ میرے رسول کا دیا ہوا طریقہ ہے. محبوب کریم نے گویا اپنے لفظوں میں بات کر رہا ہوں, حضور نے جو قانون بنایا تھا محبوب نے خود اپنے آپ کو اس قانون کے حوالے کیا. فرمایا آ جا میں کرتا ہٹاتا ہوں تو بدلہ لے لے. ہاں نا, آؤ نا 2 منٹ کے لیے اپنے آپ کو کٹہروں میں کھڑا کرو نا. آؤ جس جگہ پہ بیٹھ کے 25-30 سال سرکاری نوکری کی ہے, آؤ نا اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرو, اپنی عدالت میں اپنے آپ کو پیش کرو. نوکری کی ہے کہ تعلقات نبھائے ہیں, سرکاری نوکری کی ہے کہ افسروں کو راضی کیا. آؤ نا جن کو منصب ملے ہیں, منصب جن کو عہدے ملے ہیں, جن کو بڑا کچھ ملا ہے, وہ تھوڑی دیر کے لیے آئے نا اپنے آپ کو کٹہروں میں کھڑا کر. وہ پیر صاحب, وہ مولوی صاحب جن کے لوگوں نے ہاتھ بھی چومے اور ان کے پیروں میں نذرانے بھی ڈالے, اور گھنٹوں لوگوں نے سڑکوں پہ پھول لے کے جن کا استقبال بھی کیا, اور جن کے بچوں کو بھی لوگوں نے سلوٹ کیا کہ یہ شیخ کی اولاد ہے. وہ آئے نا کبھی کٹہرے میں کھڑے ہو کے بتائیں نا جس دین نے انہیں اتنا دیا ہے انہوں نے اس دین کو کیا دیا ہے. وہ اپنی عدالت میں خود پیش ہوں, وہ بتائیں کہ تم بتاؤ نا تمہارے ارد گرد والے بہت سارے لوگ وہ بھی ہیں جو چھابڑی لے کے سودا بیچنے جاتے ہیں, تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے وہ بھی ہیں جو 30-40 ہزار کی نوکری کرتے ہیں. خس خس جنہ قدر دا میرا تے صاحب نو وڈیائیاں, میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں, تو دے نہ جواب دے. لیکن حق بات کی ضرورت ہی نہیں, مزاج ہی نہیں, طے کر لیا ہے کہ حق نہیں کہنا, صرف گروپ بندی کرنی ہے, صرف مزاج یہ بنا لیا ہے کہ میں کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا, ہو جائے ساری دنیا ناراض ہوتی ہے, بس یہ سوچ کے رات سو جانا سارے ناراض ہو جائیں تو کام چل جائے گا, کہیں اللہ رسول نہ ناراض ہو جائے, یہ سوچ کے سویا کرو. ہمارا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے, آپ کا چونکہ ایک یہودیوں کی فیملی سے تعلق تھا, فرماتے ہیں میرے والد اور میرے چچا مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے, میری طرف بڑی توجہ رکھتے تھے, تو میں جس دن حضور مسجد قباء کے قریب تشریف لائے تو میرے چچا اور والد حضور سے مل کے آئے, تو ان کی کیفیت اتنی بدلی ہوئی تھی, انداز اتنا بدلا ہوا تھا کہ میں ان سے ملنے گئی تو انہیں توجہ ہی نہیں کی. میں دروازے تک ان کے استقبال کو گئی, انہوں نے توجہ کوئی نہیں کی, بڑے عجیب سے پریشان تھے. پانی پوچھا تو انہوں نے اس پر بھی کوئی بات نہ کی. ایک دوسرے سے وہ کلام کرنے لگے والد اور چچا, تو میرے چچا والد سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو تورات میں ہم نے نشانیاں پڑھی تھی یہ وہی نبی ہیں؟
تو میرے والد کہنے لگے حرف حرف سچا ہے، یہ وہی پیغمبر ہے۔ تو میرے چچا کہنے لگے پھر خیال کیا ہے آپ کا، کرنا کیا ہے؟ تو کہنے لگے میں جب تک زندہ رہوں گا معاذ اللہ ان کی مخالفت کرتا رہوں۔ حق پہنچ گیا ہے، اطلاع آ گئی ہے، انشراح صدر ہو گیا ہے، دل گواہی دے رہا ہے سچے رسول۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہنے لگے یہ وہی رسول ہیں، ایک ایک بات سچی ہے، ایک ایک حرف سچا ہے، ایک ایک قول سچا ہے، ان کی تو ادائیں بھی وہی ہیں جو تورات زبور انجیل میں لکھی ہیں، لیکن میں ساری زندگی مخالفت کروں گا۔ ہم نے غور کرنا ہے یہودیوں والی یہ عادت کہیں مسلمانوں میں تو سرایت نہیں کر گئی؟ جس کا ہمیں پورا پتہ چل جاتا ہے یہ حق ہے، ہم اس کے بھی مخالف ہیں، جس کی بات کے بارے میں انشراح صدر ہو جاتا ہے، دل گواہی دیتا ہے کہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس کو بھی قبول نہیں کرتے۔ تو اہل یہود کا طریقہ ہے، مسلمانوں میں کیسے آ گیا؟ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیا چیز وجہ بنتی ہے کہ جب انسان اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے؟ تو قرآن مجید نے اسے بھی بیان کیا، فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا؟ ارأیت، کیا آپ نے دیکھا ہے من اتخذ الہہ ہواہ، اس شخص کو دیکھا ہے جس نے خواہش نفس کو ہی خدا مان لیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان کے سائے کے نیچے اللہ کے سوا پوجے جانے والے معبودوں میں سے سب سے سنگین اللہ کے نزدیک وہ معبود ہے جو لوگ اپنے نفس کی خواہش کو معبود بنا کے پوجتے ہیں۔ رب کہتا ہے انہوں نے اللہ کے مقابلے میں معبود بنا لیا، کس کو؟ نفس کی خواہش کو۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف نفس کی خواہش ہے، چلتے کس طرف ہیں؟ رب کہتے ہیں انہوں نے نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، اللہ کا حکم نہیں مانتے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، جنازے کو بھی نماز ہی کہتے ہو نا؟ اس کا پورا نام کیا ہے؟ وہ بھی نماز ہے اور فجر والی بھی نماز ہے۔ اتنا دوڑ رہا ہے بندہ، محلے کا ایک علاقے کا ایک بااثر آدمی انتقال کر گیا، دوڑ رہا ہے، چھٹی لی ہے، بھاگا آیا ہے، جلدی سے وضو کیا، جنازہ پڑھنا ہے، لمبا چوڑا رش ہو گیا، صفیں گنی نہیں جا رہی، سر گنے نہیں جا رہے، یہ کس لیے آئے؟ کہتے نماز پڑھنے ہیں جنازے کی۔ اگر تو آئے ہو نماز پڑھنے تو فجر بھی نماز ہی ہے، ظہر بھی نماز ہے، عصر بھی نماز ہے، مغرب عشاء بھی۔ اگر تو نماز پڑھنے آئے ہو تو بتاؤ یہ والی چھٹی تم نے 5 نمازوں میں کیوں نہیں لی؟ اگر تو آئے ہو نماز پڑھنے تو پھر بتلاؤ یہ والا اہتمام فجر میں کیوں نہیں ہوا؟ یہ تم نماز پڑھنے نہیں آئے، یہ ہم اللہ کے حضور حاضری دینے نہیں آئے، یہ وہ جو سیاسی رکھ رکھاؤ ہے، یہ جو ذاتی تعلق، یہ نفس کی عبادت ہے، یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے، یہ خواہش نفس کی تکمیل ہے۔ یہ رب کی عبادت، یہ تو اپنے خواہش کے پیچھے دوڑے آئے ہو۔ مجھے بتلاؤ نا۔ وہ ایک شاعر تھے، انہوں نے بات تو بڑی غلط کی، لیکن چلو بعض اوقات نصیحت کے لیے کچھ باتوں کو دہرا دینا چاہیے۔ پاکستان کے ایک معروف شاعر تھے، ان سے کسی نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں؟ کہنے لگا آدھا مسلمان ہوں آدھا کافر ہوں۔ اور کس طرح؟ کہنے لگا اسلام کے اندر خنزیر بھی حرام ہے اور شراب بھی حرام ہے، لیکن میں خنزیر نہیں کھاتا، شراب پی لیتا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ۔ کہنے لگا خنزیر سے مجھے نفرت ہے، شراب میں چھپ کے کئی کونے میں جا کے پیتا ہوں، تو آدھا مسلمان ہوا نا۔ کہ اگر تو میں دین کا حکم سمجھ کے نفرت کروں تو پھر جتنی خنزیر سے کروں اتنی شراب سے بھی کروں۔ تو کسی نے اس پر تنقید کرنی چاہیے تو اس نے کہا ٹھہر جا ذرا سن، جس طرح شراب حرام ہے، جس طرح جوا حرام ہے، جس طرح خنزیر حرام ہے، ملاوٹ بھی تو اسی طرح ہی حرام ہے، حرام مال بھی تو اسی طرح ہی حرام ہے۔ یہ کیسی تمہارے نفس کی خواہش ہے کہ خنزیر نہیں کھاتے؟ کہتے ہیں کہ کسی علاقے میں ایک آفیسر تھا تو وہ سب حرام مال اکٹھا کرتا تھا، تو کوئی کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی اس سے بات کرنے کی۔ تو ایک بوڑھی اماں تھی، وہ بڑی حق بات کہنے کا مزاج رکھتی تھی، تو ان کی مرغی مر گئی، تو اس کے گلے پہ چھری چلا کے نا تو اس آفیسر کے گھر میں آئی دیسی مرغی، تو وہ شام کو شکریہ ادا کرنے آ گیا، کہنے لگا اماں کمال کر دیا، دیسی مرغی تو کسی کو دیتا ہی نہیں۔ کہنے لگے بیٹے نہیں کمال والی بات نہیں، مر گئی تھی۔ تو وہ ناراض ہو گیا، کہنے لگا مر گئی تھی تو میرے گھر کیوں دے دی؟ کہنے لگی سارا محلہ جانتا ہے تو سارا حرام کھاتا ہے،
تو میں نے کہا یہ کروڑوں حرام کھا گیا تو کوئی مشکل نہیں، تو ایک مرغی سے کیا تکلیف دے گی؟ تو اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی، اس کو اثر ہوا، وہ رونے لگا، کہنے لگا بات تو ٹھیک کر رہی، کروڑوں روپیہ حرام کا آئے تو وہ چونکہ نفس پسند کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اور ایک مرغی صرف چھری نہیں چل سکی، مر گئی، تو اس سے الٹی آ رہی ہے، کہہ رہی ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں لوگ اس طرح کے پرہیزگار ہیں کہ ایک شخص کو ایک نیا جوتا مل گیا کہیں گرا ہوا، اس نے اس کا مالک ڈھونڈنا شروع کیا، کسی کا نیا جوتا گر گیا سڑک پہ تو ڈھونڈتا رہا، ایک پیر تھا، ڈھونڈتا رہا، وہ کس کا ہے بھائی، کس کا ہے؟ تھوڑی دیر آگے جا کے اسے اس کا دوسرا پیر بھی مل گیا، پھر اس نے مالک ڈھونڈنا چھوڑ دیا۔ پہلے وہ نیک تھا کیونکہ ایک جوتا تھا نا، پہن نہیں سکتا تھا، جیسے ہی اسے اتنی تکلیف کی بات ہے امت مسلمہ میں، نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا، جو تیری طبیعت میں آئے، ویسے ماں باپ کو تو وقت نہیں دے سکا، ویسے اگر تجھے کہا جائے کہ ماں باپ کی طرف سے کسی یتیم بچے کا خرچہ اٹھا لے، وہ تو نہیں اٹھا سکتا، تیرے ماں باپ چلے گئے، ان کی وجہ سے تو کسی غریب بہن بھائی سے تعاون کر تاکہ ماں باپ خوش ہو، یہ سالے ثواب وہ تو نہیں کر سکتا، دیکھیں چیلم پہ 50 پکیں گی، جو کہ پتہ چلے نا برادری کو کہ جناب نے چیلم کیا، یہ نفس کی خواہش کو خدا بنا لی۔ سیاسی افطاریاں ہو رہی ہیں، کسی کی نیت پر شک نہیں، اچھی نیت سے لوگ افطاری کراتے ہوں گے، لیکن وہ گھروں کا بھی تو ہمیں پتہ ہے نا کہ جہاں لوگ آٹا بھی اس لیے تھوڑا پکاتے ہیں کہ کل بھی اس کی ضرورت ہے، وہ محلے کے گھر نظر نہیں آتے؟ افطاری کے لیے ایک سجن بلایا جو پہلے کروڑ پتی، اور بلایا کہاں سے؟ لاہور سے، اسلام آباد سے، فیصل آباد، تو جو تیرے ارد گرد تھے، نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا۔ بندہ مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے اونٹ دیے، بہت ساری بکریاں دی، بہت ساری گائیں دی، اور ساتھ کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم نے ابراہیم کو دوست بنایا ہے، تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ جسے اتنا کچھ دے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے۔ فرشتے نے کہا نا، انہوں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ یا اللہ یہ خون ریزیاں کریں کہ زمین میں اگر تو بنائے گا تو، فرمایا جاؤ جا کے میرے ابراہیم کا امتحان کر لو۔ فرشتہ آ گیا اور آ کے اس نے کیا کیا؟ وہ بیٹھ گیا، بڑی بڑی فصل تھی اس کے بیچ، اور بیٹھ کے اس نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ نہ علماء وچ پھسا سانو تو یار دی گل سنا سانو، وہ ذکر کر رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مچلتے دوڑ، ادھر دیکھو میری طرف۔ بندہ خود کتنا بھی ذاکر کیوں نہ ہو، کبھی کبھی کسی کے منہ سے یار کا ذکر بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ میں نے ایک محفل میں حاضر تھا تو نعت کا نعت پڑھ رہا تھا، تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا، سگے دنیا ہوتا، سگ کا معنی کتا، اگر تیرا نہ ہوتا تو دنیا کا کتا ہوتا، میں بھی کہیں مال کمانا ہوتا، میں بھی کہیں چکر میں پڑا ہوتا، تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو کوئی سگے دنیا ہوتا۔ تو میری طرح کے کئی لوگ تھے جو کچھ نہیں ہیں اور اس کے نام پر بڑا کچھ ہے، تو وہ دل تھوڑا لگ سا گیا، کیفیت بن گئی، کوئی آنسو درد بن کے ٹپکنے لگے۔ میرے ساتھ ایک دوست بیٹھے تھے، میں نے ان سے کہا یار آج بڑا مزہ آیا نعت، وہ مینوں کہنے لگے نعت خانے 40,000 لے آ دے۔ میں کہا تو جھٹ کو کھلو جانا سی، پہلے دیندے ہو پھر شکوے کر دے ہو، اور میں نے کہا ذرا ٹھہر جا، ٹھہر کے بتا، تھوڑا مزہ تو لے لینے دے، کبھی کبھی کسی کے منہ سے سننا اچھا بڑا لگتا ہے۔ کہنے لگا جی نہیں یہ ہوتا ہی نہیں، جن دل پہ لوگ کرائیے نا۔ میں پھر دیکھیں نا کبھی کبھی ذوق عروج پہ ہوتا ہے، میں نے اسے کہا بات سن میری، میں بھی خلاف ہوں یہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو دیتے ہیں، بڑا غلط کرتے ہیں، لیکن آج اتنا اس نے مزہ دیا ہے نا، 40,000 تھوڑا ہے۔ آج میرے جیسے لوگوں کو جہاں یہ لے گیا ہے نا، یہ کبھی 40 بھی لے تو یہ تھوڑا ہے، اس لیے کہ نہ علماء وچ پھسا سانو تو یار دی گل سنا سانو، اوتھے علم دا سکہ نہیں چلتا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے جا رہے، کہاں؟ وہ کوئی میرے رب کی یاد کرنا، کوئی اس کی پاکیزگی، تسبیح، تحلیل، تکبیر بیان کر رہا ہے۔ اللہ کے خلیل کھڑے ہو گئے، فرشتہ تھا انسانی شکل میں، چپ کر گیا، فرمایا یار ایک دفعہ پھر نہیں ذکر کرتا میرے رب کا؟ کہنے لگا پہلے مرضی سے کر رہا تھا، اب آپ کہتے ہیں تو جتنے آپ کے پاس بکریاں ساری لے لوں گا۔ فرمایا بس جا تیری ہوئی تو مجھے میرے رب کا ذکر سنا، یہ ذرا تجارتیں دیکھو، سودے دیکھو، تیری ساری ہوں۔ اس نے تھوڑی دیر ذکر کیا، چپ کر گیا، فرمایا دوبارہ ذکر کرنا میرے رب کا۔
کہنے لگا وہ ہو گیا، پہلے پیسے پورے ہو گئے آپ کے. فرمایا اب؟ کہنے لگا جتنی گائے بھینسیں آپ کے پاس ہیں ساری لوگ. فرمایا تیری ہوئی. اس نے تھوڑی دیر ذکر کیا پھر چپ کر گیا. فرمایا آپ کیا چاہیے؟ کہنے لگا صرف اونٹ بچے ہیں سارے دے دو، اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں. فرمایا تیرے ہوئے سارے، میرے رب کا ذکر سنا. وہ پھر چپ کر گیا. آپ نے فرمایا اور ذکر کر، یہ دیکھو تجارت ہو رہی ہے، کاروبار ہو رہا ہے. وہ کہنے لگا آپ کیا دو گے؟ فرمانے لگے یہ بکریاں چلانے کے لیے کوئی شخص بھی تو چاہیے نا، یہ اونٹ بھیڑ گائے بھینسیں چرانے کے لیے کوئی چاہیے نا، مجھے رکھ لینا، تنخواہ نہیں لوں گا تو اللہ کا ذکر سناتے رہنا، میں تیری ڈیوٹی کرتا رہوں گا. نہ علماں وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا تو وہ فرشتہ اوہو تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم کبھی دامن نہ چھوڑ دے تو فرشتے وضو کرے. وہ فرشتہ تھا. فرشتوں کی آنسو نہیں آیا کرتے، فرشتوں میں وہ درد نہیں ہوتا، وہ معصوم مخلوق ہے اللہ کی. فرشتہ کھڑے ہو کے کہنے لگا مالک میں گواہی دیتا ہوں یہ شخص اس قابل ہے کہ اسے اللہ کا خلیل بنایا جائے، یہ اس قابل ہے کہ خلیل اللہ بنے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. یار ساری زندگی صرف وہی تجارت کرنی ہے کہ لاکھ کے دو ہو جائیں؟ کوئی ایسی تجارت بھی کرو نا، کوئی ایسا سودا بھی کرو نا. قحط پڑ گیا نا مدینہ منورہ میں، مکہ معظمہ میں فصلیں نہیں ہو رہی، حالات خراب ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو چیزیں شارٹ ہو جاتی ہیں پھر ان کے دام بھی. یہ سیلاب آیا تھا تو خیمے مہنگے کر دیے تھے مسلمانوں نے، لوگوں کو خیموں کی ضرورت تھی تو خیمے. یہ کرونا آیا تھا تو مسلمانوں نے ماسک مہنگے کر دیے تھے کیونکہ مجبوری تھی نا، لوگوں نے لینے تھے. میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں چونکہ یہاں قبضہ غیروں کا، حکومتوں کی میری بات نہیں کر رہا. جو چیز شارٹ ہو جاتی ہے اسے کیا کرتے ہیں؟ اسے مہنگی کر دیتے. قحط ہو گیا، غلہ مہنگا ہو گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی ملک سے 10 اونٹ غلے کے بھرے ہوئے بوریاں لدی ہوئی منگائے. تاجر آگے کہنے لگے عثمان آپ بڑے تاجر ہیں تو اس زمانے میں آپ کا مال آ رہا ہے تجارت کا، تو آپ ہم مال نہیں دیکھتے، جو ہے نا اندر، جو جس طرح کا بھی ہے، جتنی قیمت آپ نے بتائی ہے وہ بھی آپ پر اعتبار کرتے ہیں، اس سے ڈبل لے لیں. عثمان غنی فرمانے لگے میں نے سودا پہلے کر لیا. شانے تاجر تھے نا، اس طرح کی بھی تجارتیں ہوتی ہیں. فرمایا میں نے سودا کر لیا ہے، مجھے تو اس سے زیادہ ملتا ہے. ایک تاجر بولا، کہنے لگا چلو 3 گنا لے لیں. آپ نے فرمایا یار میں نے تمہیں بتایا تو ہے، میرا سودا ہو گیا، مجھے زیادہ ملا ہے. ایک نے کہا 4، ایک نے کہا 5. بالآخر کہنے لگے اس سے زیادہ تو کوئی دے ہی نہیں سکتا، ہم بھی جانتے ہیں سارے مکے کو، سارے مدینہ طیبہ کو، اتنا بڑا تاجر ہی کوئی نہیں، آپ کو کتنا مل رہا ہے؟ فرمایا 700 گنا. وہ کہنے لگے جی یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ بندے تو بڑے سچے ہیں، پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. اٹھ کے چلے گئے. مال آ گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف میں اعلان کرایا جس غریب کے پاس غلہ کوئی نہیں آ کے لے جائے. وہ تاجر پھر آئے کہ جناب سمجھ نہیں آئی، آپ تو کہتے تھے میں نے سودا کر لیا ہے. عثمان غنی فرمانے لگے دنیا دار ہو نا وہیں اڑے ہو، میں نے واقعی سودا کیا ہے پر کیا اپنے رب کے ساتھ ہے. میرا مالک 700 گنا اجر دے گا. وعدہ ہے اس کا. اس کے بھوکے بندوں کو، غربا کو، مساکین کو، یتیموں اسیروں کو کھلاؤں گا تو 700 گنا. ساری تجارتیں بندوں سے نہیں ہوتی، کچھ تجارتیں رب سے بھی ہوتی. کچھ سودے ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ ہوتے، جو رسول کائنات کے ساتھ ہوتے. لہذا ہم نے سودا کر لیا، تجارت ہو گئی. یہ بڑی قیمتی تجارت ہے. وہ تاجر کہنے لگے عثمان اللہ تمہارے ایمان میں اور مضبوطی پیدا فرمائے. کیا جب لوگ ریٹ بڑھا کے چیزیں بیچ سکتے ہیں آپ نے فری کر دیے، فی سبیل اللہ کر دوں. دوستو کچھ تجارتیں ایسی ہیں جو اللہ کے ساتھ بھی کرو، کچھ سودے ایسے ہیں جو قیامت کے لیے بھی بچا کے رکھو. کچھ چیزوں کا نفع آپ یقین کریں جہاں جس کا جو بھی تعلق ہے صرف دنیا کے لیے، صرف دنیا داری سیدھی کرتے ہیں. مرشد کے پاس ایک میں نے بات کرنی ہے، اور وہ میرے دوست بڑے مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں بھی بڑا ہی پیار کرتا ہوں. مسجد میں بیٹھا ہوں اور باوضو ہوں اور دیانتداری سے کہہ رہا ہوں مجھے اپنے سنگیوں سے بڑا ہی پیار ہے. لوگ کہتے ہیں پیر جھوٹے ہیں، جعلی ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ مرید بھی بڑے جعلی ہیں. وہ پیر صاحب سے آ کے کہتے ہیں میری دنیا داری نہیں چل رہی، کوئی دعا کر دے. دنیا داری سے پیر کا کیا تعلق؟ یہ تو نے جا کے مشورہ کسی تاجر سے کر لینا تھا، پیسے کیسے کمایا جاتا. جعلی مریدی کرتے ہو. جس سے صرف اللہ رسول کے لیے رشتہ رکھنا چاہیے تھا اس سے دنیا داری کا رشتہ رکھتے ہو.
اس سے وہ والا تعلق بناتے ہو جس سے تھوڑی دنیا چمکے، لوگوں کو پتا چلے میرا تعلق ہے، میرا رابطہ ہے۔ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ نے رو کے کہنے لگے، کسی نے کہا تھا حضور بڑے مرید ہے آپ کے، تو حضرت سلطان باؤ رو پڑے، فرمانے لگے رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، اے جو ملے طالب زردہ ہوں، یہ دنیا کے طالب ملے، دنیا کے۔ یہ یہاں بھی آتے ہیں نماز پڑھوں تو رزق میں برکت ہو جائے، نماز پڑھوں تو کاروبار چل جائے، اللہ اللہ کروں تو میرا فلانا کام ہو جائے، کوئی وظیفہ بتا دے مشکلیں حل ہو جائے۔ او یار وہ بھی تو وظیفہ پوچھنا جس سے اللہ راضی ہو جائے، وہ بھی تو وظیفہ پوچھنا جس سے حضور کی محبت نصیب۔ رب دا طالب کوئی نہ ملیا، جو ملیا طالب زردہ ہوں، سہ نفل نمازاں پڑھیاں، ظالم نفس نہ مردہ ہوں، بانج فقیروں کسے نہ ماریا، اے ہوئی چور اندر دا ہوں۔ خدا کے بندو کس طرح کا تعلق، کس طرح کا لینا دینا۔ میرے حضور قبلہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، دوستو مجھے دنیا کا کام کوئی نہ بتانا، میں نے اپنے رب سے کہہ دیا ہے کہ ان کے دنیاوی مسئلے ویسے ہی حال رکھنا، انہیں مجھے کہنا ہی نہ پڑے، دنیا کے مسئلے نہ بتانا، مجھ سے اللہ رسول کی بات پوچھنا، کیونکہ میں چھوٹا سا طالب علم ہوں دین کا، میں تمہیں اللہ رسول کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ کیا کریں؟ یہ والی تجارت کرو اللہ کے ساتھ، یہ والا رشتہ بناؤ۔ ایک خاص بات اور آپ سے کرنی ہے، ایک بہت بڑی تجارت، ذہنی تجارت بھی ہے، اللہ کی رحمت کی امید کبھی نہیں چھوڑنی۔ یہ انویسٹمنٹ کرنی ہے کہ کبھی، آپ کو پتہ ہے رحمت الہی کی امید رکھنا واجب ہے، یعنی یہ ذنی مسئلہ نہیں، یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے، اور یہ امید آخر تک نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ ہر وقت رحمت کی امید رکھیں، ہر وقت کرم کی، یہ ذہن بنائے، پھر دیکھ اس پر نتیجے کتنے۔ امام قرطبی روایت لائے ہیں، فرماتے ہیں دو بندوں کو قیامت والے دن نہ حکم ہوگا چلو دوزخ میں، تمہارے اعمال ایسے ہیں جس پر فیصلہ جہنم کا ہے۔ دونوں بندے ہیں، ایک نے دوڑ لگا دی دوزخ کی طرف، دوڑتا جا رہا ہے تیزی سے، اور دوسرا نہ ایک قدم آگے رکھتا ہے پھر پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے، پھر ایک قدم آگے رکھتا ہے، فرشتے لے جا رہے ہیں، پھر پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے۔ دوزخ کا دروازہ آ گیا، رب کریم کی آواز رحمت آئی، انہیں واپس بلاؤ نا، دونوں کو واپس بلایا۔ سارا کچھ جاننے والا رب پوچھتا ہے، وہ جو دوڑ کے گیا تھا اس سے پوچھتا ہے دوڑ کے کیوں گیا تو؟ وہ کہتا ہے مالک زندگی میں تیری مانی کوئی نہیں، سوچا چلو آج ہی مان لوں۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، فرمایا اسے تو بھیجو نا جنت میں۔ چلو اس وقت صحیح اطاعت کا جذبہ تو بیدار ہوا نا۔ دوسرے سے پوچھا بھائی تو کیوں نہیں جا رہا تھا؟ وہ کہنے لگا مالک میری ساری زندگی کی امید رہی ہے کہ میرے رب نے معاف کر دینا، معافی مل جانی ہے، کرم ہو جانا، فضل ہی ہونا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی اوہو قدم آگے رکھتا ہوں میرا پیچھے جاتا ہے، تو بھئی اللہ کا فیصلہ اگر پیچھے جانا ہے تو اس پہ خوش ہو جا، تو خدا کی رحمت پر امید تو کر، جو اللہ فیصلہ کرے گا کرم والا ہوگا۔ وہ عرض کرنے لگا مالک فرشتے مجھے لے جاتے تھے پر میرے اندر سے آواز آتی تھی رب کریم ہے، آواز کرم آ جائے گی۔ مالک دوزخ کا دروازہ آ گیا پر میری امید ٹوٹی نہیں، میری قائم رہی، اور جب تیری آواز رحمت آئی نہ کہ آ جا، تو پھر میرے اندر سے وہ عقیدہ اور تگڑا ہوا، دیکھا نا بلا لیا نا تیرے رب نے، آ گئی نا رحمت کی آواز، بلا لیا نا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں اس کے سارے گناہوں پر قلم پھیر دو، جو میری رحمت کی اتنی امید رکھ کے اسے دوزخ میں نہیں جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ ایک نوجوان لڑکا حضور کی خدمت میں آیا کرتا تھا، محبت کرتا تھا وہ ایک یہودی کا بیٹا، جب بیمار ہو گیا تو نبی پاک تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، وہ خوش ہو گئے، غریب لوگ تھے، یہ تو کرم بالائے کرم ہو گیا کہ محبوب آ گئے۔ جب اس بچے کی آنکھوں میں محبوب نے اپنے لیے پیار دیکھا تو پتہ ہے سرکار نے مطالبہ کیا کیا؟ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ جا مسلمان ہو جا، اس لیے کہ کسی شخص کے لیے سب سے اعلیٰ تحفہ محبت کرنے والے کے لیے حضور یہ سمجھتے تھے کہ وہ